پہ آ کر رک جایا کرتے تھے. جب بھی رسول اللہ آتے تھے دروازے بطول پر آ کر رک جایا کرتے تھے. تو پھر جملہ کہنے کی اجازت دیجیے گا کہ سدرۃ المنتہا پر بھی نہ رکنے والا نبی جس دہلیز میں آ کر رک جائے اس دہلیز کو دہلیز بطول کہتے ہیں. اس دہلیز کو دہلیز بطول کہتے ہیں. اور کیا کہنے، آپ نے حدیث قصہ پڑھی ہوگی. حدیث قصہ کے لفظ ہیں رسول اللہ جناب سیدہ کے گھر آئے اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا، انی اجدو فی بدن ضعفن، بیٹا فاطمہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ فرشتے کو بھیج دے، فرشتہ آپ کے بدن کے ساتھ پروں کو مس کرے، آپ کا ضعف دور ہو جائے. لیکن عجب نہیں، جیسے ہی سرکار مصطفیٰ نے کہا نا انی اجدو فی بدن ضعفن، بیٹا فاطمہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، اس کے فوراً بعد کہا ایتینی بالکساء الیمانی، بیٹا فاطمہ مجھے اپنی یمنی چادر دے دو. اب جیسے ہی رسول اللہ نے وہ چادر اوڑھی رسول اللہ کے جسم سے ضعف دور ہو گیا. عجب نہیں، سرکار مصطفیٰ کی آواز ہے، خاموش نور علی زیدی، مجھ محمد مصطفیٰ کو بھی جس جگہ آ کر ضعف بدنی سے سکون مل جائے اس جگہ کو چادر زہرا کہتے ہیں. کہ اس جگہ کو چادر زہرا کہتے ہیں. اور دیکھیں جب یہ 5 تن اکٹھے ہوئے، اب جبریل تھے عرش پر، سیدہ تھی فرش پر. سیدان نے روایت بتائی ہے جناب جابر ابن عبداللہ کو. اب بی بی تو تھی فرش پر، یہ بی بی نے عرش کی خبریں کیسے سنائی ہے کہ جبریل نے کہا یا رب ومن تحت الکساء، اے اللہ چادر کے نیچے ہے کون؟ فرمایا فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں. اور جیسے ہی جب تعارف کروایا نا اللہ نے کہ فاطمہ ہے، فوراً جبریل نے کہا اے پالنے والے کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی چادر بطول میں چلا جاؤں؟ اللہ نے اجازت دی. جناب جبریل آئے، آیت تطہیر بھی اس وقت نازل ہوئی. اب دیکھیں جناب جبریل ہے کون؟ لوگ تو پڑھ دیتے نا جناب جبریل آئے، چادر میں رسول اللہ سے اجازت لی، آیت سنائی. جانتے ہیں جبریل ہیں کون؟ اللہ نے حضرت جبریل کو سید الملائکہ بنایا ہے. سید الملائکہ. اچھا ان کا وجود کتنا ہے؟ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت جبریل کے دونوں کندھوں کے درمیان والا فاصلہ اگر تیز رفتار پرندہ 500 سے 700 سال سفر کرتا ہوا چلا جائے، سال ختم ہو جائیں گے، فاصلہ ختم نہیں ہوگا. کدھر کندھے کدھر پر، یعنی جبریل کے اتنے بڑے پر ہیں آپ کو اپنے پروں میں سمیٹ سکتے ہیں. تو اتنے بڑے پروں والا جبریل بھی جس کی چادر میں سما جائے اس چادر کو چادر بطول کہتے ہیں. کہ اس چادر کو چادر بطول کہتے ہیں. آئے جبریل، آیت سنائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اے اہل بیت پیغمبر اللہ نے آپ سے رجس کو دور رکھا ہے. اور جو بھی دہلیز بطول پر نہیں آتا نا آپ پریشان مت ہوا کریں، جو بھی رجس ہے دہلیز بطول سے دور ہے. جو بھی رجس ہے
وہ ان سے دور ہوگا. جو بھی رجس ہوگا اللہ اکبر یا رسول اللہ کہ اس دہلیز کو دہلیز بطول کہتے ہیں. اچھا جبرائیل آیت لے کر نازل ہوئے. علامہ علی حائری بہت بڑے اپنے زمانے کے مجتہد, ان سے کسی نے سوال کیا کہ قبلہ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی کیا آل محمد اس وقت پاک ہوئے تھے؟ کہ جب آیت نازل ہوئی کہ آل محمد اس وقت پاک ہوئے, انہوں نے جواب نہیں دیا. انہوں نے پلٹ کر کہا کہ تم سورہ اخلاص پڑھو. اس نے فوراً سورت شروع کی, قل هو اللہ احد, کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. آپ کی بیدار سماعتوں کو دیکھتے ہوئے میرا دل کرتا ہے جملہ ہدیہ کر جاؤں. جیسے ہی اس نے آیت پڑھی نا, کہہ دو اللہ ایک ہے, آگا مسکرائے اور مسکرانے کے بعد ایک جملہ کہا جب یہ آیت نازل ہوئی کیا اللہ اس وقت ایک ہوا تھا؟ کہا نہیں, وہ جب سے ہے تب سے ایک ہے. کہا پھر اس صورت میں کہا فقط اعلان وحدانیت ہوا ہے. آگا نے کہا پھر تم بھی شرم کرو, آل محمد جب سے ہے تب سے پاک ہے. جب آیت تطہیر آئی ہے, آیت تطہیر نے اعلان طہارت کیا ہے. کہ آیت تطہیر نے آ کر فقط اعلان طہارت کیا ہے, صرف آ کر اعلان طہارت. جیسے ہی یہ آیت تطہیر آئی تو فقط اعلان طہارت ہوا ہے. اور ہماری ان مجالس اعضاء کا مقصد, عزاداری امام حسین کا مقصد وہی ہے کہ جو کربلا والوں نے دیا ہے, کہ جہاں پر ولایت ہونی چاہیے وہاں پر ان کے دشمنوں میں تبرہ بھی ہونا چاہیے. آپ کے اور میرے 8ویں تاجدار ولایت سے کسی نے پوچھا, مولا ہم یہ نمازیں پڑھتے ہیں, ہم روزے رکھتے ہیں, ہم زکوٰۃ دیتے ہیں, ہم فطرانہ دیتے ہیں, ہم اپنے والدان کے ساتھ احسان کرتے ہیں, مولا ہمیں اس بات کا جواب دیں یہ ہماری نمازیں, یہ روزے, یہ حج, یہ زکوٰۃ یہ اللہ قبول کرے گا؟ امام نے فرمایا انما الاعمال تقبل الولایہ, اللہ تمہارے اعمال کو اس وقت قبول کرے گا کہ جب تم ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار کرتے ہوگے. اس نے کہا اگر مولا ہم نمازیں پڑھیں ولایت کے ساتھ, روزے رکھیں ولایت کے ساتھ, حج کریں ولایت کے ساتھ, زکوٰۃ دیں ولایت کے ساتھ, والدین کے ساتھ احسان کریں ولایت کے ساتھ, کہا مولا ہمارے یہ سارے اعمال ولایت کے ساتھ قبول ہوں گے؟ امام نے فرمایا ولا تقبل الولایہ الا بالبراء, اللہ تمہاری اس ولایت علی کو بھی اس وقت تک قبول نہیں کرے گا کہ جب تک تم دشمن زہرا پہ تبرہ نہ کر لو.